حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ اس پر 12 خلیفے آئیں گے اور ان سب پر امت متفق ہوگی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی مگر میں اسے سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4280۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین میں دھسا دیے جانے والے لشکر کا قصہ بیان کیا۔ اس میں سے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کا کیا حال ہوگا جسے مجبوراً ان کے ساتھ نکلنا پڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین میں دھسا تو دیا جائے گا مگر قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4299۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جرم قابل حد ہے، مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بھلا تو نے آتے وقت وضو کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4381۔